بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرن قرآن ایٹ اسلامک ورلڈ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت سے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے لوگ شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے دوبارہ جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا۔ اب میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا، تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہیں کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی سختی اور مصیبت کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے۔ اسی طرح جو شخص صبح 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا، اول آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو دن بھر اس کی حفاظت کریں گے اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔